قائد انقلاب، قائد محترم، مجاہد انتھک اور ہر وقت ہما وقت ساڈی سرپرستی فرماؤن والے حضرت علامہ مولانا عبدالرشید صاحب حجازی، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا قیل ومن یاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں لوگو، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ سے تعلق چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنا لو، میری سنتوں کو ورد جاں بنا لو، یحببکم اللہ، اللہ اپنی محبت تمہیں عطا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور بحیثیت بشر تم سے ہونے والی کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ عرض کیا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، پیارے ایسا ہرما نصیب بدبخت بد نصیب کون ہوگا جو جنت جانے سے انکاری ہو؟ آپ نے فرمایا، جس نے میری احادیث کو سنا، مانا، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا، میری اتباع اور پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری بات سنی انسنی کر دی، توجہ نہ دی، انکار کر دیا، رخ موڑ لیا، پس تحقیق اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے، سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا، میں آرام کر رہا تھا، لیٹا ہوا تھا، سوئے نہیں تھے، لیٹے ہوئے تھے، بستر پہ دراز تھے۔ ایک فرشتہ آتا ہے اور ترازو لے کے آتا ہے، ایک فرشتہ اس کے ساتھ اور ہے۔ مجھے اس نے ایک پلڑے میں لیا اور ایک دوسرے بندے کو دوسرے پلڑے میں بٹھایا۔ آپ نے فرمایا، میرا پلڑا بھاری تھا، اس کا پلڑا اٹھ گیا۔ پھر اس نے 10 بندے بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھاری رہا۔ پھر اس نے 100 بندے بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کا وزن 1000 کے ساتھ کرو، پلڑا پھر بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ کہتا، روک دو تعین کو، تعداد کو، ساری دنیا بھی بٹھا لو، اس پیغمبر کے مقابلے میں سب کا پلڑا اٹھ جائے گا، یہ ساری کائنات سے افضل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، احسن بھی ہے۔ حضرات، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں، چونکہ مجھ سے قبل بابا تبلیغ برادر محترم مولانا بہادر علی سیف حافظہ اللہ سرور کونین صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے بڑی عام فہم گفتگو شاندار انداز میں فرما گئے، اس طرف میں نہیں جاؤں گا، وقت بچا کر ذرا دھیان کریں۔
ذرا ہماری دعوت منہج نسب العین الگ نہیں، فرقے کی نہیں، الگ تعلیم نہیں ہماری، اسلام کی تعلیم، رب کی تعلیم، وہی آنے والی تعلیم۔ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ میں اور آپ اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں ہم اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث وہ ہوتا ہے جو رب کی وحی پہ ایمان رکھنے والا۔ قرآن کا نام رب نے حدیث رکھا ہے۔ اب خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ قرآن نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے بہترین حدیث قرآن نازل فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہنا یہ چاہتا ہوں قرآن کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو نہیں تو ریس، کیا نام ہے؟ حدیث۔ اور یہ وحی اللہ ہے، لا ریب فیہ، یہ لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس میں شک نہیں، منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے۔ باشعور اور غیور مسلمانوں، کونین کا رب گواہ، جس طرح قرآن لا ریب بے عیب، حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن وحی اور منزل من اللہ ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی اور منزل من اللہ ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر نہیں بولتے جب تک رب آرڈر نہیں دیکھتا بولنے کا۔ زبان میرے پیغمبر کی ہے، بات میرے رب کی ہے۔ گویا حدیث بھی وحی، قرآن بھی وحی، قرآن بھی لا ریب، حدیث بھی لا ریب، قرآن بھی بے عیب اور حدیث بھی بے عیب۔ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث مصطفیٰ بھی، بولو ساتھیو، حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ وحی میں شک نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں پوری کائنات کا چکر لگا لو، آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کے علاوہ کائنات میں کوئی بندہ اونچے سے اونچا، صالح سے صالح، متقی سے متقی، حتیٰ کہ صحابی ہو، حتیٰ کہ تابعی ہو، حتیٰ کہ تبع تابعی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، امام ہو، کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کی ہر بات حق ہو، جس کی ہر بات برحق ہو، جس کی ہر بات سچی ہو۔ اس میں شک بھی ہے، وہ حق بھی ہے۔ ہر بندے سے خطا کا امکان ہو سکتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، احباب جانتے ہیں اس بوڑھے آسمان کے نیچے، اس بوڑھی زمین کے تختے پہ نبیوں کے بعد ابو بکر صدیق جیسا کوئی مائی کا لال رب نے نہیں بنایا۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے بہترین ہستی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جناب صدیق تشریف فرما، صحابہ اور بھی بیٹھے، ایک بندہ باہر سے آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس نے آ کے کہا پیارے مجھے خواب آیا ہے، خواب کی تعبیر تو بتا دو۔ یاد رکھنا خواب ہر بندے کو بتانی نہیں چاہیے۔ اگر خواب ہو، ایک خوابہ گوبھی آلو کھا لیے، ہوا چڑھی، رات کو پڑوسی کے مربے پہ قبضہ کر لیا، خواب ہو، خواب ہر بندے کو نہیں بتانی چاہیے۔ صاحب تعبیر کو خواب بتانی چاہیے ورنہ اس عمل ہو جاتی ہے۔ وہ کہا مجھے خواب آیا ہے پیارے، تعبیر بتا دو۔ سرور کائنات علیہ السلام ابھی خاموش ہے کہ رمز شناس نبوت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں محبت، عقیدت اور پیار سے، پیارے اگر اجازت ہو اس خواب کی تعبیر میں بتا دوں۔ کس لیے کہا؟ تاکہ آج پیغمبر کی موجودگی میں علم تعبیر رویا کی نبی سے تصدیق کروا لوں۔ اس شوق سے کہا
میں بتا دوں؟ فرمایا بتا دو صدیق۔ جناب ابوبکر صدیق جو عظیم ترین انسان، جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان، جو نبیوں کے بعد سب سے اونچا انسان، جس کے پائے کا نبیوں سارے نبیوں کے صحابہ میں کوئی نہیں، جو 1.5 لاکھ صحابہ میں افضل ترین بشر، افضل البشر بعد الانبیاء، وہ صدیق ہے۔ خواب کی تعبیر بتائی اور اسی عقیدت محبت سے کہا پیارے فدا کا ابی و نفسی و کل ما عندی، ماں باپ کائنات آپ پہ قربان جائے، جو میں نے تعبیر بتائی ہے بھلا ٹھیک ہے؟ تصدیق چاہیے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام، میں نے لوگوں کے احسانوں کے بدلے چکا دیے، تیرے احسانوں کے بدلے اللہ ہی چکائے گا۔ تو وہ ہے جو میرے ساتھ بازار میں ساتھ، غار میں ساتھ، آج رب کی رحمت سے مزار میں بھی ساتھ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوچھتے حضور جو بتایا ہے ٹھیک ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف۔ آپ فرمایا ابو بکر تیری عظمت بڑی تو بندہ بڑا عظیم، مگر سن اصبت بعضا واخطأت بعضا۔ ابو بکر کچھ حصہ تم نے ٹھیک بتایا، کچھ میں بھول گئے ہو، کچھ میں بھول، اخطأت اصبت بعضا واخطأت بعضا، کچھ درست بتایا ہے، کچھ میں بھول گئے ہو۔ میرا سوال ہے درد مندانہ، اگر صدیق اکبر سے بھول ہو سکتی ہے، کون ہے کائنات میں مائی کا لال جس سے بھول نہیں ہوتی؟ اب اس منہج عقیدے اور نسب العین کو سمجھو۔ اسی لیے کہا تھا کہ وزن کیجیے اس پیغمبر کا جس کے مقابلے میں ساری کائنات بھی ہیچ ہے۔ حضرات اس میں انبیاء بھی شامل، اولیاء بھی شامل، ائمہ بھی شامل، متقین بھی شامل، صالحین بھی شامل، سارے شامل۔ ہم یہی تو پیغام لیے پھر رہے ہیں۔ اس پیغمبر جیسا پیغمبر کوئی نہیں، اس کی ذات جیسی ذات کوئی نہیں، اس کی بات جیسی بات کوئی نہیں، اس کے نظام جیسا نظام کوئی نہیں، اس کے نام جیسا نام کوئی نہیں، اس کے مقام جیسا مقام کوئی نہیں۔ وہ صورت میں اجمل، وہ سیرت میں اکمل، وہ شان میں افضل، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ عظیم ہستی ہم محبت پیار عقیدت سے برملا اعلان کرتے پھرتے ہیں، سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، اے محبوب سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد۔ آپ مل گئے کائنات مل گئی، حضور آپ مل گئے تو ساری کائنات مل گئی۔ اس پہ بھی ایک اور روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ صحابی ہے کہ نوجوان، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے میں نے دیکھا دن کو میرا نمبر ہی نہیں لگتا۔ صحابی ایک سے ایک آگے بڑھ کے کوئی جوڑا پاک اٹھا رہا ہے، کوئی سرہانا اٹھا رہا ہے، کوئی بستر اٹھا رہا ہے، خادم حاضر ہے۔ ربیہ اس کا نام ہے، کعب کا بیٹا ہے، مال کے ربیہ بن کعب اسلمی قبیلے کا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا ایسے کیوں نہ کروں، میں پانی لے جاتا ہوں، مدینے میں پانی کی بڑی کمی تھی، حضور کے در دولت پہ ڈیرا لگا لیتا ہوں، آقا کو ضرورت پڑے گی آئیں گے، خادم حاضر ہوگا۔ ساری رات بیٹھا رہا پانی لے کے، سرور کونین علیہ السلام باہر تشریف نہ لائے۔ یہ تھکا نہیں اکا نہیں، اگلی رات پھر آ گیا، آقا نہ آئے، اگلی رات پھر آ گیا۔ آج بڑا سہانا وقت، سحری کا وقت، جب رب اکبر آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے کوئی بھوکا مجھ سے مانگے دے دوں، ہے کوئی پریشان اس کی پریشانی دور کر دوں۔ اس برکت لمحات میں دروازہ کھلا، رحمت کونین صلوات اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور دیکھا ربیہ بیٹھے ہوئے۔ ربیہ کون ہے؟ محدثین نے کہا یہ وہ نوجوان ہے کہ شاب ہمہ الآخرہ، یہ جوانی میں بھی آخرت کی فکر میں لگا رہتا تھا، اس کی جوانی بھی اللہ کی فکر والی تھی، آخرت کی فکر والی۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور میں تو کئی دنوں سے بیٹھ رہا ہوں، فرمایا مجھے تو پانی چاہیے، آقا پانی تو لیے بیٹھا ہوں، فرمایا وضو کروا دو،
حضرت ربیہ کہتے ہیں سحری کے وقت تہجد کے لیے میں نے کائنات کے امام علیہ السلام کا وضو کروایا. حضور اتنے خوش چہرہ پر انوار کی رنگتیں بدل گئیں, بہت خوش ہوئے. خوشی میں فرمایا ربیہ, میں نے کہا لبیک سعدیک آقا, سل مانگ, سوال کر, کیا چاہیے؟ بڑی شاندار گھڑی ہے, میں رب سے تجھے لے دوں, جو چاہیے مانگ لے. بہت بڑی آفر, سل کر, سوال مانگ. حضرت ربیہ کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے کہا پیارے 2-3 منٹ مل جائیں گے, ذرا سوچ لوں, آفر بہت بڑی ہے اور بڑی ذات کی طرف سے ہے. فرمایا سوچ لو. کہتا میں پیچھے ہٹ گیا, میں نے ضمیر کو ٹٹولا, میں نے سوچا مانگوں تو منفرد شے مانگوں, الگ مانگوں, اعلیٰ مانگوں, اچھی مانگوں, انوکھی مانگوں. خیال آیا جنت مانگ. کہا جنت میں تو بہت لوگ ہوں گے, اس سے بھی انوکھی مانگ. کہتا میرے ضمیر نے مجھے کہا بھوکے ہو, گھر میں فاقہ ہے, چولہے بجھے ہوئے ہیں, چاہتا تو باغ مانگ لیتا, چاہتا تو دنیا کی دولت مانگ لیتا, چاہتا تو گھر کے چولہے کو جلا لیتا. کہا نہیں, یہ سودا گھاٹے کا ہے, آفر بہت بڑی ہے, مانگ انوکھی شے, اعلیٰ شے, اچھی شے, عمدہ شے. کہتے ہیں میں نے دل میں سوچ لیا. اتنے میں آواز آئی ربیہ لبیک سعدیک آقا حاضر. فرمایا سوچ لیا؟ جی حضور سوچ لیا. فرمایا سل مانگ, کیا چاہیے؟ کہا پیارے کچھ نہیں چاہیے, دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے. چولہا بجھا یاد آ رہا ہے, باغ چاہتا مانگ لیتا, نہیں, بس ایک خواہش, ایک تمنا, ایک سوال, ایک آرزو. فرمایا بول. کہا مرافقتک فی الجنہ. حضور جنت بھی چاہیے, جنت میں آپ بھی چاہیے, یعنی جنت ایسی ہو آپ کا ساتھ بھی ملے. حضور اتنے خوش تھے, فرمایا چلو ٹھیک, او غیر ذالک کچھ اور مانگ لے, اور مانگ لو. پروانے کی محبت عقیدت کا اندازہ لگاؤ, میرے منہج اور مسلک پہ توجہ کرو, فتووں کی دنیا سے نکلو, کونین کا رب گروا. میں اس پیغمبر کا امتی مقتدی ہوں, اس ہادی و مرشد کا مرید ہوں جو خود فرماتے ہیں لوگوں تم ایسے جہنم کی طرف دوڑ کے جا رہے ہو جس طرح آگ کی طرف پروانے جاتے ہیں. انا بحجزک آخذم بحجزکم, میں تمہاری کمر پٹے سے کھینچ کے آگ سے بچا رہا ہوں. حضرات اس پیغمبر کے امتی ہے, اس کے دست رحمت میں ہاتھ دیا ہے, محمدی رنگ لیا ہے, محمدی خوشبو لی ہے, اور محمدی چراغ کو جلاتے پھر رہے ہیں. علا وجل بصیرت کہنا چاہوں گا, کونین کے تاجوار محمد کریم صلوات اللہ علیہ کی محبت کتنی عظیم ہے. کہا او غیر ذالک, کچھ اور مانگو. کہا پیارے جب جنت مل گئی, اس میں آپ مل گئے, مجھے ساری کائنات مل گئی. منزل ملی, مراد ملی, مدعا ملا, سب کچھ ملا جو مجھ کو تیرا نقش پا ملا. حضور تیرے قدموں کے ذرے میری آنکھوں کا سرما بن گئے تو کائنات مل گئی, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضرات اہل الحدیث اہل سنت وہ ہوتا ہے جس کے انگ انگ میں, جس کے وجود کے ہر رنگ میں, جس کے ہر جوڑ اور ہر حصے میں حب رسول سے وہ لبریز ہو, محبت رسول اٹا ہوا ہو, محبت رسول رچی بسی ہوئی ہو. آئیے ایک اور حدیث سنا کے اپنے پیغام دے کے اجازت لینا چاہوں گا. سیدنا عمر فاروق, ماشاءاللہ چیتا رکھا کرو, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عمر بھی کون؟ جو نبی نے آپ مانگ کے رب سے لیا. باقی مرید عمر مراد, باقی آئے عمر منگوایا گیا, باقی آئے عمر لایا گیا. وہ عمر خطاب کا بیٹا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آج امیر المومنین ہے. اہلاً اہلاً ماشاءاللہ. آجو جلدی ذرا, پھر توجہ بدل دی.
دیکھ کے چڑھے ہو ذرا, ایک بندہ کے ہاتھ پا لو نا, آگے ہو جائے کرو ایک بندہ اور نہ کم اگے. میں چڑھ گیا اللہ دے حکم نہ, آ جاؤ تسی. تو بابا چڑھ گیا بہادر علی, آجو آجو آجو, اہلا اہلا. ماشاءاللہ ہماری آج کی بزم کے سارے مہمان خطیب پاکستان مولانا قاری اسماعیل عتیق, جن کی تھی آپ کو اڈیک, آگے ہیں وہ بھی آپ کے پاس, اور اسی طرح جماعت کے عظیم ترجمان خطیب پاکستان مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب, وہ بھی تشریف لے آئے. سٹیج علماء سے بھر گیا. یہ اشارہ ہوتا ہے, اب میں سمیٹ رہا ہوں بات, توجہ کیجئے میری بات پہ. حضرات, عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھی دنیا سے زیادہ رقبے کا عالم اسلام کا واحد جری اور قوی حکمران تھا. آج اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے آئے بے شمار صحابہ کی جماعت وہاں موجود تھی. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے, حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے, اور عجیب بات کی آپ نے. آج میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ حب رسول ہماری میراث ہے, حب رسول اہل الحدیث کی شناخت ہے, حب رسول اہل الحدیث کا ایمان ہے, اور عقیدہ منہج نسب العین اور پیغام یہ ہے, جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے. جس دل میں حضور کی محبت نہیں وہ دل ایمان سے خالی ہے. اور محبت یہ الگ موضوع, ساری کائنات سے بڑھ کر آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے, جمع غفیر عاشقان رسول کا, محبان رسول کا, رب کا گھر بیت اللہ, رحمتیں برس رہی ہیں. جناب امیر المومنین حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے رک گئے, چکے نہیں, بوسہ نہیں دیا. فرمانے لگے, ایھا الناس, میرے رفقا, میرے ساتھیوں, میرے دوستوں, کلمہ پڑھنے والے محمدی خوش نصیبوں, میں جانتا ہوں انی اعلم انک حجر. حجر کہتے ہیں پتھر کو, اسود کہتے ہیں کالے کو. یہ میرے رب کے رنگ ہے, کالے پتھر کو دنیا چومنے جا رہی ہے. حجر اسود کہا انی اعلم انک حجر, صحیح بخاری. اے حجر اسود جانتا ہوں تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, نہ تو نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک, نہ تو نفع بخش نہ نقصان دینے والا. خود ہی کہتے ہیں تم کہو گے جب نفع نقصان کا مالک نہیں تو بھاگ بھاگ کے چوم کیوں رہے ہو, دنیا سے دوڑے ہوئے کیوں آ رہے ہو, شرق و غرب سے جنوب و شمال سے, کوڑے کالے گورے سارے کیوں آ رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے چومنا سعادت کیوں سمجھ رہے ہیں. خود ہی جواب دیتے ہیں, کہا لوگو لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, کعبہ کا رب گواہ, اگر میں نے اپنے محبوب پیمبر کونین کے تاجوار انبیاء کے سردار محمد کریم علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. اسی موقع پہ آپ کو یاد ہوگا ہجرت کر کے صحابہ آئے تو پانی راس نہیں آ رہا تھا, فطرت ہے انسان کی. مدینے کا پانی راس نہ آیا, ابو ہریرہ کو بخار, صحابہ کو بخار. یہ خبر عام ہو گئی تھی. مکے کے پگ بن چودھری حتیم میں بیٹھے, حتیم بھی میرے مولا کی مسلمانوں پہ کتنی بڑی کریمی ہے. یہ بیت اللہ ہے, بیت اللہ کا حصہ ہے. رب نے آپ چھڑوایا, بادشاہ تو اندر جائیں گے, غریب کہاں جائیں گے. ان کے لیے بیت اللہ کا حصہ حتیم رکھوایا گیا. حتیم کے اندر نماز ایسا جیسے بیت اللہ کے اندر پڑھنی ہے. حضرات ذی وقار حتیم میں چودھری سردار پگ بن بیٹھے ہوئے اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پروپیگنڈا بڑی بری شے ہے. اے جدا جی چاہے ٹول کٹ دیں, جدا جی چاہے ٹول کٹ دیں. پروپیگنڈے کی دنیا آج مثالیں نہیں دیتا, علماء زیادہ تشریف لے آئے. حضرات کہنے لگے انہوں دی بس ہو گئی, گوڑے پڑھن لگ پہ, یہ گئے, ختم ہو گئے. یہ آواز کائنات کے امام رحمت للعالمین صلوات اللہ علیہ کے مبارک کانوں پہ پڑی. فرمایا رک جاؤ, احرام کی چادر کو اس طرح کرو جس طرح دیہاتوں میں گاؤں میں کھیس چادر لے کے لمبا سفر کرنا ہو تو کھینچ کے اوپر کر لیتے. فطرت
اسے کہتے ہیں اجتبا. دایاں کندھا ننگا کر لو, چادر نیچے سے بائیں پہ رکھ لو, اور ذرا پہلوانوں کی چال چلو. دشمن دیکھ رہے ہیں سامنے, انہیں پتا چلے مسلمانوں میں طاقت موجود ہے. چھوٹی دڑکی چلو, جرت 3 چکر, اسے کہتے ہیں رمل, 3 پھیرے. پہلا طواف کرتے ہیں تو رمل کرنا ہوتا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں اور صحابہ جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق کی لبیں ملتی تھی, وٹ دے کے لنگے, تاکہ پتہ لگے ساڑھے میں جان ہے. حضرات اب جب آپ آئے, اب تو دنیا بدل گئی تھی. یہاں کافر نے حتیم میں تو کیا آنا, حدود حرم میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ سب کو لے جائے. دور سے بورڈ لکھا ہوتا ہے ممنوع الدخول لغیر المسلمین, جدے سے جاتے ہوئے جس راستے سے بھی آؤ. یہاں سے حرم آ گیا, داخلہ بند کافروں کا. فرمانے لگے کافر حدود حرم میں بھی نہیں آ سکتا. لوگوں ضرورت نہیں رہی, قریشی سردار نہیں رہے, حتیم خالی ہے مومنوں مسلمانوں کے لیے. مگر عمر آج بھی رمل کرے گا, اس لیے کرے گا کہ اپنے پیغمبر کو رمل کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ ہے وہ میرا منہج, یہ ہے وہ میرا پیغام. حب رسول اہل حدیث کا اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دنیا بھر کے اہل حدیثوں کی نمائندہ جماعت ہے. درخواست کروں گا جماعت کے سائے تلے چلو. آخر پہ یہ بھی کہوں گا مالک کا کرم ہے, حالات بدلتے ہیں. جب ذرا خوشی آتی ہے پھر خرابی ہوتی ہے, اس پہ دل بھی کڑتا ہے. حکومت کو بھی کہتے ہیں ماں کا درجہ ذرا آپ بھی دھیان کرو, اور تحریکوں سے بھی کہیں گے, مذہبی جماعتوں سے بھی آپ بھی ہمت حوصلہ کریں. حالات دیکھیں, ادھر انڈیا نے منہ کھولا ہوا ہے, زخم چاٹ رہا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہے, بڑی درد ہے. چونکہ 2 نسلیں بیٹھی ہیں, مودی اور یہودی ہیں, دونوں ایک. مودی بھی یہودی ہے, ہنود اور یہود ہم کافیہ. موجودہ جو تحقیق آئی ہے کہ ہنود ہندو لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل, یہ بھی اسرائیل کا کوئی پچھڑا ہوا قافلہ, نسل ہوئی چاچے تایاں چو ہے. مودی اور یہودی گٹھ جوڑ بہت عروج پہ تھا, مگر اللہ میرا سب سے غالب ہے. اللہ نے کرم فرمایا, ہمارے وطن عزیز کی تھوڑی قوت کے باوجود, فوج کے تھوڑا ہونے کے باوجود, اس بدماش کی بدماشی کے باوجود, ہمارے جرنیل کو اللہ سلامت رکھے. حافظ قرآن ہے. مجھے یاد ہے جب یہ لیفٹ کرنل تھا, مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں یہ منزل نکالا کرتا تھا, وہاں سروس کر رہا تھا. اثر تو ہوتا ہے پھر مدینے کی ٹھنڈی فضاؤں اور ہواؤں کا. حضرات اس موقع پہ میں اب تفصیل میں نہیں جاتا, کوشش کی اور سنت کا خیال کیا. جنرل صاحب نے کہا حضور جب خیبر میں گئے تھے اندھیرے میں جماعت کروائی تھی. غلس لفظ ہے, غلس, اندھیرے میں بندہ بندے کو پہچان نہ سکے. پھر خیبر میں جا کے کہا یا اہل خیبر تمہاری شامت آ گئی ہے, ذرا آجو سامنے. اینو کہنے سمجھاؤ رہا ہے, رضوان تیرے میں کان پھڑاؤں والے, تو میں جو بیٹھا کی کر لوں, تمہیں سمجھ ہی نہیں آؤں. اہلا و سہلا مرحبا. ماشاءاللہ سارا ہی کٹ گٹھ ایک جگہ دے جمع ہو گیا. مولانا الیاس مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے, اہلا و سہلا و مرحبا. گورسی صاحب بھی نالی نے, یہ سارے تا آگے تو ہم تسلیو بھی سارے آئے بیٹھے ہیں. ویسے ہونا دے باری باری چاہیے دسنا, تا آئے نے تو ہم سمجھ آئے. آئیے ذرا بات میں ختم کروں, اجازت لوں. خطبہ کرام ماشاءاللہ سارے تشریف لے آئے. حضرات جنرل صاحب نے کہا انڈیا نے رات کو حملہ کیا, مساجد مدارس پہ کیا, ہم حملہ رات کو نہیں کریں گے, خلاف سنت ہے. صبح اسی طرح اندھیرے میں بارڈر پہ آپ جماعت کرواؤں گا. اگلا حکم ہوگا توپ سے بم چلانے والا بھی اللہ اکبر کا نام اونچا کرے گا, اور جہاز اڑانے والا بھی نعرہ تکبیر اللہ کا نام فضا میں بلند کرے گا. اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی. چند گھنٹے نہ نکالے مودی بودا ہو گیا, چند گھنٹے نہ نکالے. اللہ نے کرم فرمایا. اب اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے حرمین شریفین کی خدمت کی سعادت بھی پاکستانیوں تمہیں عطا فرما دی. وہ معاہدہ ہو گیا ہے, اور
باقی حصے میں چھوڑ رہا ہوں، اس پالیسی کو روک لیتا ہوں، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے اور یہ کئیاں نو ہضم نہیں ہون دیا، یہ معاہدہ ہی ہضم نہیں ہو رہا لوگوں کو۔ یہ تو اعزاز ہے، عزت ہے، وقار ہے، پاکستانی حرمین کی سکوٹی کریں، ہم خادم بنے بیت اللہ کے، یہ سے بڑا کیا اعزاز ہے۔ ہم کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، پھر بھی کہیں گے، میری جماعت کا ایک ایک ترجمان کہے گا کہ جو بیت اللہ کی طرف میلی نظر اٹھائے گا وہ ڈیلا نکال دیں گے انشاءاللہ۔ کو ڈب جو سارے تو انولا دے، جو بیت اللہ مسجد نبوی کی طرف میلی آنکھ دیکھے گا ڈیلا نکال دیں گے۔ جے یاد روے تو انشاءاللہ مرداں آخر تو میں پھر بہ جانا تو مڈو شروع ہو جانا، مردوں کی طرح بولنا، پورے سینے پہ زور دے کے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا، لوگ نوٹ بھی کریں گے۔ اب بندوقاں دے منہ ادھر نو کرو پائی، ہون ہاتھ اٹھا کے کہنا ذرا جی سمجھ آئے، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ۔ پھر جرت سے، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ اے ابو لہب و ابو جہل کے بیٹو سن لو، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔